السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں نئے آنے والے دوستوں کا، بہن بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ممبر بنے اور میرے ساتھ دیا اور میرے ساتھ چلنے کی جو حضرات کوشش کر رہے ہیں، اور جناب علی ان سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، قرآنی وظائف کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان، انڈیا اور جو دوسرے دیگر یورپ کے ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جناب علی یہ ہے کہ وہ قرآنی طریقہ علاج کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ہماری ایک کوشش ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم مسلمان بھائی اور بہنوں کو، کیونکہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، سب ہم بہن بھائی امتی بھائی بہن ہیں، اور ہم نے اپنے بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی ذرا دنیاوی خواہشوں کی خاطر آپ شرکیہ کلام پڑھ کر اللہ سے جو ہے اللہ سے دور ہو جائیں اور ناراضگیاں لیں اللہ کی، اور اللہ کا غضب اپنے اوپر غالب کروائیں۔ میں نہیں چاہتا۔ تو اسی طریقے سے میرے جتنے بھی ممبر ہیں ان سب کی خواہش ہے کہ ہم مل کر جو ہے کہ جناب علی کے مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچائیں گے۔ قرآن الحکیم کا جو وظیفہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، جو ہمارے سینے کے راز ہیں اور 40 سال سے ہم نے تجربات کیے ہوئے ہیں، وہ وظیفے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا کام ہے اسے شیئر کر کر دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں۔ جناب، ایک امریکہ کے اندر ایک فیملی رہتی ہے، مسلمان پاکستانی جو ہے، انہوں کا ایک بیٹا جو پاکستان میں اپنی پھوپھو کے گھر پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن پھوپھو کی بیٹی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑی جو ہے وہ بندے نے بڑی کوشش کی، پاکستان آیا، اسے منایا، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ بچی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، امریکہ نہیں جاؤں گی۔ تو اس سلسلے میں وہ بندے نے کافی ساری جدوجہد کی، پاکستان راول پنڈی میں عاملوں کے ساتھ ملے، قاری حضرات کے ساتھ ملے، پیر حضرات کے ساتھ ملے، لیکن بڑی کوشش کی، لیکن کام نہ ہوا۔ تو ان شخص نے، کسی نے ان کو بتا دیا، امریکہ کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اسے کہا کہ آپ قاری حامد پیا سے رابطہ کریں، اور آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ کا رابطہ ہو جائے گا، وہ آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے، وہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک مہربانی کر دیں گے، کیونکہ ان کے مجرب وظیفے ہیں، اور جب جس کو بھی میں نے ریفر کیا ہے اس کا کام ہو گیا۔ تو الحمدللہ، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اس قرآن کی آیتوں کی تعریف کر رہا ہوں، رب العالمین کی تعریف کر رہا ہوں، کہ جو میرے بتائے ہوئے وظیفے پڑھنے کے بعد رب العالمین ان بندوں کی دلوں کی خواہشیں پوری کر فرما دیتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے، اسے میرے کو رات کو میں تہجد پڑھنے کے بعد اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا، اور سونے کے بعد کال آئی اور واٹس ایپ کے اوپر، اور میں نے جناب علی وہ نیند کے عالم میں آنکھ کھلی، اور کھلنے کے بعد ایک بچہ اپنی فریاد کر رہا تھا، اور اس نے مجھے ساری داستان سنائی، اور سنانے کے بعد کہا کہ میں بڑا مجبور ہوں، آپ کوشش کریں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے پڑھنے سے میری دلی خواہش پوری ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے۔ میں نے اس شخص کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، وہ سارا دن استغفر اللہ پڑھنا پڑے گا، شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا، اور فضولیات نہیں کرنی، اور استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے سارا دن، تاکہ جو ہے جو گناہوں کی دلدل جو چڑھی ہوئی ہے وہ اترنی شروع ہو جائے۔ سارا دن آپ نے وہ پڑھنا ہے، اور رات کو ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے سے رب العالمین آپ کی دل کی خواہش پوری فرما دیں گے۔ وظیفہ کیا تھا؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 84۔ تو یہ آیت نمبر 84 ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا یعلمون۔ یہ سورۃ یوسف کی 86 نمبر آیت ہے، اور اس میں اس آیت کو جو ہے یہ 323 مرتبہ پڑھنا ہے۔
323 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جناب علی اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں اس آیت کو پڑھیں، اور آپ نے اس عمل کو 41 دن پڑھنا ہے۔ بھائی چھوٹے موٹے کام کرنے والے ایک ہفتے کا وظیفہ پڑھا، دوسرے ہفتے کا وظیفہ پڑھا، تیسرے ہفتے کا وظیفہ، کام نہیں ہوا، لیکن آپ قوت ارادی کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، رب العالمین پر اعتماد کرنے کے بعد آپ جناب علی اس وظیفے کو پڑھیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ بیٹے نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کافی دیر کے بعد جو ہے وہ وظیفہ پڑھتا رہا، بیچ میں گاہے بگاہے رابطہ بھی کرتا رہا۔ تو ایک دن جو ہے کہ کیا ہوا کہ بیٹی نے کال کر دی بیٹے کو، پاکستان سے بیٹی نے کال کی بیٹے کو، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہیں، کافی دن ہو گئے آپ کی کال نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ جب آپ میری بات ہی نہیں مانتی تو میں کال کیسے کروں آپ کو؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی، میں پاکستان میں شادی کرنا چاہ رہی تھی، وہ میں نے دل سے نکال دی، اور میرے دل میں خیالات آ گئے اور وسوسے آ گئے، اور میرے دماغ نے آپ کو امریکہ آنے کے لیے جو ہے دماغ تیار میرا ہو گیا، اور میں جناب علی یہ سلسلہ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہوں کہ آپ جناب علی وہ آئیں۔ اور ان شخص کا ٹیلی فون کے اوپر نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد کاغذات تیار ہوئے، اور تیار ہونے کے بعد بیٹی جو ہے بخیریت امریکہ پہنچ گئی، خوشحال گھرانہ ہو گیا۔ یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ وظیفہ کیونکہ بڑا مجرب تھا تو میں نے کہا اس سے یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کر دوں، تاکہ لوگ جب اس چیز کو پڑھیں گے تو قرآن کی آیتوں کو جب پڑھیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے تو میرے حق میں دعا ضرور کریں گے۔ خواتین و حضرات، جس وقت اللہ رب العالمین کسی کے بگڑے کام بنانا چاہتا ہے تو وہ ایک وسیلہ بناتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے اس بچے کے لیے میں وسیلہ بنا، اور میں نے اسے قرآن کی آیات بتائی، اور اس نے وہ قرآن کی آیات پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے کاموں میں رکاوٹ ہے، بچی نہیں مان رہی، گھر کا کوئی فرد نہیں مان رہا، تو اس وظیفے کو پختہ یقین کے ساتھ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جناب علی یہ ہے کہ خصوصی دعا مانگیں کہ یا رب العالمین میری سچی خواہش ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے نکاح میں مدد فرما دے۔ تو اللہ کے حکم سے کرم ہو جائے گا۔ اور ایسے مجرب وظیفہ ہے کہ کبھی خطا نہیں گیا، اور یہ تقریباً میں 20 سال سے اسے تقسیم کر رہا تھا، اس کے تجربات بھی میں نے کیے، لیکن بعض ٹائم تعداد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس تعداد کو مختلف تعدادوں میں پڑھوایا، لیکن کئی لوگوں کے کام نہیں ہوا، تو پھر ہم نے اس کو 323 مرتبہ جب اس آیت کو پڑھا تو اس کے اندر قوت اور ایک پاور آ گئی۔ وظیفے کی تعداد مقرر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس میں قوت اور پاور کس طریقے سے آتی ہے۔ بہت سارے طریقے میرے پاس ہیں، لیکن میں مثلاً یہ ہے کہ مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور وظیفہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ فائدہ حاصل کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ میری ویڈیو سننے کے بعد ضرورت مند کو یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں گے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ وظیفہ سنیں اور اسے تقسیم کریں اور ہمارے ممبر بنیں، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کریں اور فلاح دارین کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمارے ہاتھ میں پکڑایا ہے اسے ہم پڑھیں، اسے پڑھ کر اس سے روحانی قوتیں حاصل کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔